بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ چائنا سے ایک اور بڑی خطرناک خبر آ گئی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ آپ کو یہی خبر نظر آئے گی کہ چائنا میں ایک اور بیماری، ایک اور وائرس سامنے آ گیا ہے اور وہ ہے برڈ فلو۔ یہ پہلا کنفرم کیس کہا جا رہا ہے، پہلا کنفرم کیس ایک شخص میں، چین کے ایک شہری میں برڈ فلو کا وائرس، اس سے یہ متاثر ہوا، اس کو بخار، اس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی یہ پرندوں سے انسانوں میں آ جانے والی بیماری ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ برڈ فلو سے دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوئے تھے، یہ 2016-17 کی بات ہے اور اس سے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو حالیہ وبا ہے، پوری دنیا جس سے متاثر ہے، اس کا آغاز بھی چین سے ہوا۔ پہلا کیس 2019 کے آخر میں چین میں ہی سامنے آیا تھا اور اب ایک اور بیماری، ایک اور وائرس جو کہ برڈ فلو ہے، اس کو بھی خطرناک کہا جاتا ہے، یہ بھی اب چین میں ہی سب سے پہلے سامنے آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چینی قوم ہر چیز جو جنگلی بھی جانور جو کہ یعنی اسلام میں آپ کو پتہ ہی ہے حرام ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کی مارکیٹس میں آپ کو ابھی جس طرح سے جو حالیہ وبا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ چمگادڑ سے یہ پھیلا، یہ ساری وبا، یہ ساری بیماری، اور اسی طرح سے ہر جانور نام لیتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، سانپ سے لے کر آپ مینڈک کو دیکھیں گے، آپ کتے، بلیاں، کوئی بھی جانور آپ دیکھ لیں، وہ ہر چیز وہاں پر آپ کو بنتی نظر آئے، کیکڑے اور لال بیگ، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو وہ چین میں تو اس طرح کی مارکیٹس ہیں، بہرحال وہ بھی بند کرنی پڑی تھیں۔ اب خیر یہ ایک اور کیس سامنے آیا ہے کہ جی یہ تو چین سے ہی دوبارہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ یہ آگے پھیل جائے۔ اس بارے میں آپ دیکھیے کہ ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی تفصیل بھی۔ لیکن پاکستان میں ایک چیز کو چھپایا گیا جو کہ پھر آہستہ آہستہ سب کے سامنے آ گئی۔ حال ہی میں پاکستان میں پولٹری میں، یعنی مرغیاں، ان میں بہت تیزی سے بیماری پھیلی اور اس بیماری کو نیو کاسل کی بیماری، اور جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی کنفرم کیا گیا کہ واقعی یہاں پر مرغیوں میں جو کنٹرول شیڈ ہیں، اسی طرح برائلر مرغی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے اور پھر یہ خبریں پورے پاکستان میں لگیں۔ خطرہ اس بات کا پیدا ہو گیا، یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اس کا نوٹس لے، کیونکہ یعنی مردہ بھی مرغیاں وہ کھلائی جا رہی ہیں۔ یہ بات بھی ہوئی، یہ رپورٹ ہوئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ باتیں سب ہوئیں۔ تو یہ اتنی خطرناک خبر ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں خبریں، یہ مرغی کے گوشت سے ہی جڑتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ برڈ سے جڑ رہی ہیں، پرندوں سے جڑ رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح پوری دنیا اس وقت جو بات کر رہی ہے وہ اسی خبر کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیے NBC نیوز، وہ کہہ رہا ہے جی چائنا رپورٹس فرسٹ ہیومن کیس آف H1N3 برڈ فلو۔ NBC یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا گلوبل نیوز یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی کہہ رہا ہے جی چائنا رپورٹس ورلڈز فرسٹ ہیومن کیس آف H1N3 برڈ فلو۔ چائنا فائنڈز پاسبل فرسٹ ہیومن کیس آف H1N3 برڈ فلو اسٹرین، یہ بھی واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے۔ انڈین ایکسپریس، چائنا رپورٹس فرسٹ ہیومن کیس آف H1N3 برڈ فلو، یہ سب یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا رائٹرز، دنیا کی مانی ایجنسی، اس میں ہے، پھر ہر طرف چھپ رہی ہے۔ رائٹرز کہہ رہا ہے چائنا رپورٹس فرسٹ ہیومن کیس آف H1N3 برڈ فلو، یہ رائٹرز کی ہے۔ پھر آگے آ جائیں جی دی گارڈین، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، چائنا کنفرمز فرسٹ ہیومن کیس آف H1N3 برڈ فلو اسٹرین، گارڈین میں یہ ہے۔ CBS نیوز، فرسٹ ہیومن کیس آف برڈ فلو کنفرمڈ ان چائنا۔ ہر طرف آپ کو گلوبل نیوز میں خبر نظر آئے گی، آپ کو ہر جگہ، واشنگٹن پوسٹ جیسا میں نے ذکر کیا، کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر یہ نہ ہو رہی، کیونکہ دنیا اس وقت خوفزدہ اس لیے ہے کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ 2019 کے آخر میں جو موجودہ وبا ہے یہ بھی جس طرح کنفرم ہوا کہ جی چائنا سے شروع ہوئی، پھر بعض لوگوں نے کہا جی بھارت سے بھی تھی، اب تو بھارت کا ایک نیا اسٹرین سامنے آ گیا، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اچھا پاکستان میں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ یہ مرغیوں میں جو بیماری آئی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، حکام کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن خود کیا بتا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ برڈ فلو کی پوری تفصیل میں چائنا کیس کی، نام وغیرہ، بیماری کس طرح ہاسپٹلائز ہوا، اس پر بھی آنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے آپ کو ویڈیوز مل سکیں گے، آپ پھر کمنٹس بھی کر سکیں گے۔ آپ
ہماری جو یہ کمیونٹی ہے، ہمارا جو خاندان ہے سبسکرائبر کا، اس کا حصہ بن سکیں گے اور آپ ڈسکشنز میں بھی حصہ لے سکیں گے، اور پھر آپ بھی ریکمنڈ کر سکیں گے کہ اس پر ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کو پھر ویڈیوز کے بارے میں بر وقت پتہ بھی چل سکے گا، تاکہ آپ پہلے ہی انفارم وقت پر ہو سکیں چیزوں کے بارے میں، پاکستان، دنیا بھر کی خبروں کے بارے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اس سے بھی میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اب یہ برڈ فلو سے انسان کے متاثر ہونے کا دنیا کا پہلا کیس چین میں نکل آیا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس کی تصدیق ہوئی ہے پہلے کیس کی چائنا میں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق صوبے جیانگ سو کے 41 سالہ شخص میں برڈ فلو سے متاثر ہونے کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ کمیشن نے بتایا، یعنی آفیشیلی چائنا بتا رہا ہے کہ متاثرہ شخص جیانگ سو کے شہر زی جیانگ کا رہائشی ہے، جسے بخار اور دیگر علامات پر 28 اپریل کو اسپتال میں داخل کیا گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 28 مئی کو اس شخص میں H1N3 ایوین انفلوئنزا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی، یعنی 28 مئی کو، پورے ایک مہینے کے بعد 28 اپریل کو اسپتال میں داخل ہوتا ہے اور ایک مہینے بعد تصدیق ہوتی ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، برڈ فلو ہے۔ کمیشن کے مطابق متاثرہ شخص کی حالت اب بہتر ہے اور جلد اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2019 میں کے آخر میں جو موجودہ وائرس ہے، یہ وبا ہے، اس کا بھی کیس چین میں رپورٹ ہوا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس بیماری نے لے لیا۔ اب تک دنیاوی سرگرمیاں اب تک معمول پر نہیں آ سکیں، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اب یہ جو نئی بیماری ہے اس سے محفوظ رکھے۔ اس میں کچھ جو حوصلہ افزا خبریں ہیں وہ یہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کچھ اس کی حالت بہتر ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری نہیں ہے، اور انسانوں میں بھی تیزی سے نہیں پھیلتی، پھر یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اس کے پھیلنے کی اس طرح سے تیزی نہیں ہے، یہ ابھی تک کہا جا رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں کنفرم نہیں کی جا رہی۔ اور مثال کے طور پر کہ کس طرح سے ابھی پوری طرح اس پر سٹڈی جاری ہے، اور دیکھا جا رہا ہے جو پہلے اس پر باتیں ہو چکی ہیں ان کے ہی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیکیشن نہیں ہے کہ انسان سے انسان میں کس طرح سے پھیل رہی ہے یا پھیل سکتی ہے، اس بارے میں بھی حتمی رائے نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ تر یہ ہے کہ جی یہ پولٹری میں یعنی مرغیوں میں زیادہ پھیل رہی ہے، اور یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے کہ انسانوں میں بھی آ گئی ہے، اس کا امکان ہوتا ہے۔ اور پھر WHO نے بھی اس حوالے سے بتایا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت کامن نہیں ہے، اور اس کی اب لیبارٹری میں اس کو مزید ٹیسٹنگ وغیرہ کی جا رہی ہے، اور ابھی تک آئسولیٹڈ کیسز کا اس حوالے سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو مرغیوں کی بیماری آئی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت یہ سیل کو کنٹرول کرے، پولٹری مارکیٹ کو کنٹرول کرے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے یہ بڑی تیزی سے پولٹری فارمز میں بیماری پھیلی ہے، آؤٹ بریک ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اپنی باڈیز کو، ریگولیٹری باڈیز کو حکومت ایکٹیویٹ کرے کہ کس طرح سے اس طرح بیمار جو مرغی ہیں وہ مارکیٹ میں نہ آ سکیں۔ اور پھر پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پولٹری فارمز کو بند بھی کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس بارے میں بتایا ہے، اور کہا ہے کہ صوبائی حکومتیں اس چیز کا نوٹس لیں، کیونکہ اس سے انسانوں کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیمار مرغی کا گوشت سپلائی نہ ہو، اس سے معصوم لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مارکیٹ میں ان ہیلدی چکن بھی بیچا جا رہا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا میں جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، کنفرم ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہ جی اس وجہ سے بھی یہ ہے کہ جی چیپر ریٹس پر کہیں مردہ مرغیوں کا گوشت تو نہیں بیچا جا رہا، اس پر بھی دھیان رکھنا ہے۔ لیکن پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جی یہ نیو کاسل ڈیزیز ہے، وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہے، اور اس سے پولٹری اور مرغیاں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، اور لاسز جو ہیں 25 سے 30% پر چلے گئے ہیں۔ تو یہ بیماری موجود ہے، اس کا خطرہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ اس کو شاید برڈ فلو سے نہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک الگ بیماری ہے، اور مرغیوں میں ابھی جو پاکستان میں آئی ہے الگ بیماری ہے۔ لیکن چائنا میں جو کیس کنفرم ہوا ہے، اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ سب لوگ محتاط ہو گئے ہیں۔ چین میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلی جب وبا آئی تھی کتنے احتیاط کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے لاک ڈاؤن لگا دیا، سب کچھ کر دیا تھا۔ تو اب چین بھی اس پر دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں بھی اس پر ہیں، لیکن ابھی تک
یہی کہا جا رہا ہے کہ یقیناً یہ جو موجودہ وبا ہے اس طرح خطرناک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ چونکہ انسان میں کیس کنفرم ہوا ہے تو اس پر احتیاط تو یقینی ہے، اور اس پر اب ظاہر ہے گہری نظر رکھی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔